حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں۔ تم میں سے جب کوئی شخص کپڑے پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے، اسے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئی اور سمندر جوش میں آ گیا، اور چوپاؤں نے غور سے سننے کے لیے کان لگا دیے، اور شیطان کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت ڈال دوں گا۔ اللہ عز و جل کے بعد انبیاء علی نبینا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی، جن کی تعداد 104 ہے۔ 50 صحیفے حضرت سیدنا شیش علی نبینا علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر تورات نازل ہونے سے قبل اتارے گئے۔ اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر نازل ہوئی۔ ان تمام کتابوں اور صحائف، جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں ہے، اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون حرف با میں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی جو کچھ بھی مجھ سے ہے اللہ عز و جل سے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوگا اللہ عز و جل سے ہی ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اب ہر وقت اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔